ترجمہ کر دیا غلام، تو غلط ترجمہ ہوگا نا بھائی، یہ عربی والا غلام ہے، جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، غلام نہیں کہتے اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح جب یہ فقہا بیان کرتے ہیں یا علماء کی زبان پہ لفظ آتا ہے کہ 4 مذاہب ہیں اسلام میں، تو لوگ کہتے ہیں اسلام تو ایک ہی مذہب ہے بھائی، 4 کہاں سے آ گئے؟ تو مذہب کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں تو مطلب آسان ہے، دین کو کہتے ہیں مذہب، تو دین تو ایک ہی ہے نا، اسلام ہی ہے. وہ 4 تھوڑی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ نہ 4 ہو سکتے ہیں نہ 5 ہو سکتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی. ہم سب کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھو، یہ لفظ نکلا ہے ذہب یذہب سے. ذہب یذہب کا معنی ہے جانا. ذہب یذہب کسے کہتے ہیں؟ ذہب کا معنی گیا، یذہب جاتا ہے یا جائے گا. مذہب جانے کی جگہ. مذہب کسے کہیں گے؟ جانے کی جگہ. تو فزیکلی آپ کہیں جاتے ہیں، اس کو بھی مذہب کہیں گے. رائے کے اعتبار سے آپ کسی رائے کو کی طرف جاتے ہیں، ایک رائے اختیار کرتے ہیں، اس کو بھی آپ کا مذہب کہا جائے گا. یعنی وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو، وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو. اب سمجھو بات کو. بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے تم میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ صحابہ گئے، عصر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں رائے کا کیا ہو گیا؟ اختلاف. بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں نبی نے عصر کی نماز راستے میں پڑھنے سے منع کیا تھا، ہمیں حکم دیا تھا مقام پہ پہنچ کے ہی پڑھنا ہے، تم نے اس سے پہلے نہیں پڑھنا، لہذا ہم یہیں پڑھیں گے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ میرا کلپ اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا نا، یہ فرقواریت کے نام پہ اور فرقواریت ختم کرنے کے نام پہ جو آپ لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے نا، اس سے آپ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گے انشاءاللہ. اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں، جو میں بھی آپ کے سامنے یہ پوری تقریر کر رہا ہوں. میں جو آج کل لوگ آپ کو ائمہ مجتہدین سے بدگمان کر رہے ہیں نا، اس کا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عصر کی نماز کوئی بھی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھے گا. صحابہ گئے ہیں، راستے میں نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کی رائے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. جب اختلاف ہو گیا تو بعض صحابہ نے قرآن کو اصل بنایا کہ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عصر کی نماز قضا کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. بھائی اب سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، اور نبی نے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا. تو انہوں نے قرآن کو اصل بنایا اور نبی کی بات کی تعویل کی. تعویل کیا کی؟ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی کہ راستے میں عصر قضا ہو جائے گی. آپ نے تو اس لیے کہہ دیا کہ راستے میں خطرہ ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا، لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی مقام پہ اطمینان سے نماز پڑھنا، پہنچ کے راستے میں نہیں پڑھ لینا، کہیں مسائل ہو سکتے ہیں راستے میں. سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ابھی چائے وائے پی لیتے ہیں، نماز اطمینان سے مقام پہ پہنچ کے پڑھیں گے. تو ایسے ہی نبی نے اس حیثیت سے فرمایا تھا. نبی کو اگر علم ہوتا کہ قضا ہو جائے گی نماز، تو آپ کیوں منع کرتے نماز پڑھنے سے؟ تو نبی کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی. تو ان صحابہ نے قرآن کو ترجیح دی اور حدیث میں کیا کی؟ انہوں نے تعویل کی. دوسرا گروپ صحابہ کا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر نے اپنی بات کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہمیں نہیں دی تھی، کنڈیشن نہیں تھی کہ اگر راستے میں قضا ہونے لگے تو پھر تو راستے میں ہی پڑھ لینا، اگر قضا نہ ہونے لگے تو وہاں جا کے پڑھنا. نبی کا حکم مطلق ہے، عام ہے، اس میں کوئی اس طرح کی قیدیں نہیں لگی ہوئی ہیں. تو نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں پہنچ کے ہی پڑھنا. اور قرآن جو یہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو، وہی قرآن کہتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ کی. لہذا ہم نماز قضا کریں گے. اب بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ عصر پڑھنی چاہیے اور بعض کا یہ مذہب تھا کہ عصر نہیں پڑھنی چاہیے. تو اسلام میں 2 مذہب بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. اب کوئی بیوقوف آدمی وہاں کھڑے ہو کر بولے کہ میں دونوں مذہب کو غلط مانتا ہوں، اسلام میں ایک ہی مذہب ہے، اس سے پوچھے گا کیا مذہب ہے؟ بھائی عصر پڑھنی ہے. بولیں گے یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا مذہب ہے، یہ اسلام کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اگر گارنٹی ہوتی تو دوسرے صحابہ اختلاف کیوں کرتے اس سے؟ پھر نہیں ہے بات، میرا خیال ہے. بھائی اب نبی سے براہ راست رابطہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا ان صحابہ کا کہ فون کر کے پوچھ لیتے کہ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. دونوں مطلب بنتے ہیں اور دونوں کی ایک توجیہ بنتی ہے. تو بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ قرآن کو ترجیح دی جائے، حدیث میں تعویل کی جائے. بعض کا مذہب یہ تھا کہ نہیں، حدیث کو فوکس کیا جائے، حدیث کے ظاہری الفاظ کو. قرآن کی جو آیت ہے نا عصر کی نماز والی، عصر کو اس میں تعویل کی جائے گی کہ وہ اس موقع کے لیے نہیں ہے. تو 2 مذہب وجود میں آئے اس وقت نماز سے متعلق. جب یہ لشکر واپس لوٹائے تو نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی ملامت
بولو نہیں کی. اس کا مطلب دین سب کا ایک تھا. مذہب نماز کے بارے میں اس وقت کتنے وجود میں آ گئے تھے؟ 2. اب اس میں کوئی بے وقوف یہ کہتا کہ میں اس مذہب کو مانوں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اسی کی تشریح میں تو اختلاف ہو رہا ہے میرے بھائی. کہ کون سا قرآن، ان کا خیال یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق. تو جو خیال ہے اس کو مذہب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو اب دونوں میں سے ایک ہی کو فالو کیا جائے گا، دوسرے کو برا بلا نہیں کہا جائے گا. اس وقت صحابہ میں کسی نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے تقریباً چھوڑ دی. جنہوں نے چھوڑی ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ ان کے پیچھے لازمی پڑھو. یہ 2 جماعتیں کیوں قائم ہو رہی ہیں؟ ایک ادھر ہوگی، ایک مقام پہ جا کے ہوگی. یہ تو اسلام میں ابھی سے فرقواریت پھیلا رہے ہیں. یہ جو مکھنچو آج کل آ رہے ہیں نا اسکالر، یہ یہی منڈن بیچ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی. او بھائی، جب ایک ہماری رائے کے مطابق یا کسی مجتہد کی رائے کے مطابق وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اگر یہ فتویٰ دے دے گا کہ ان شرطوں کا خیال نہیں کرو گے تو میری رائے میں نماز نہیں ہوگی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کی رائے ہی ہے. تو صحابوں میں بھی اختلاف ہوا ہے، تو ایک نے پڑھی اور ایک نے بولو چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی اور قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا اور مختلف مذاہب وجود میں آئیں گے، مذہب اس معنی میں جو عربی کا لفظ ہے، تو یہ سب مذاہب ٹھیک ہوں گے، ان میں سے کسی کو بھی ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا، مختلف آراء وجود میں آئیں. پھر آگے چل کے یہ اختلاف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا، کیونکہ مجتہدین نے تحقیق کرنا شروع کی، قرآن و سنت کو جمع کرنا شروع کیا. کئی مہینے بحثیں ہوتی تھی ان کی. ہوتے 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 اسلام میں یہ آراء آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہوئی. سمٹتے کتنے میں بند ہو گئیں؟ 4 مکاتب فکر میں. اور ان کا اختلاف کیوں ہوا یہ سمجھو، چاروں ائمہ کا. اسی وجہ سے ہوا جس وجہ سے صحابہ کا اختلاف ہوا تھا. صحابہ کا جو اختلاف ہوا تھا نا عصر کی نماز کے بارے میں، وہ اصول میں اختلاف کی وجہ سے ہوا تھا. ایک کا اصول یہ تھا کہ قرآن کو اصل بنایا جائے، حدیث میں تعویل کی جائے. ایک کا اصول یہ تھا کہ حدیث کو اصل بنایا جائے، قرآن میں تعویل کی جائے. بالکل یہی اختلاف ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے. امام شافعی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کو سمجھا تو کس نے سب سے زیادہ ہے؟ نبی نے. جبکہ ابو حنیفہ قرآن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ حدیث کے مقابلے میں. تو یہ چاروں ائمہ کے اصول فقہ ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. ابو حنیفہ نے کیا اصول سامنے رکھ کے مسائل نکالے، امام شافعی نے کیا اصول سامنے رکھے، امام مالک نے کیا اصول تھے، امام احمد بن حنبل کے کیا اصول تھے. جب ان کا اصول میں اختلاف ہوا اور کسی ایک اصول کے بارے میں بھی 100% صحیح ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے. ترجیحات تو ہیں، ہماری رائے میں ابو حنیفہ کے اصول زیادہ پاورفل ہے. میری رائے یہی ہے کہ وہ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور حدیث میں کیا کر دیتے ہیں؟ تعویل کر دیتے ہیں. تبھی امام حنیفہ کی یہ آیت جو ہے نا قرآن کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، اس قرآن کی اس آیت کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی. اور وہ والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں تعویل کر لی انہوں نے کہ پڑھے بغیر کا مطلب خود پڑھو یا تمہاری طرف سے امام پڑھے، دونوں پڑھنا ہی کہلائے گا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں. لیکن امام شافعی نے حدیث کو زیادہ ترجیح دی. ان کی بھی ایک رائے ہے، وہ رائے یہی کہ بھائی قرآن سمجھا کس نے زیادہ اچھا ہے؟ نبی نے. احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے بھائی یہاں سمجھ کی بات نہیں ہو رہی، قرآن نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا تو حدیث کا آپ وہ مفہوم بیان کریں کہ وہ کس کے مطابق ہو جائے؟ قرآن کے. بہرحال ابھی میرے پاس اس کے میں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان اصول میں جب اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے آرا بھی کتنی قسم کی وجود میں آئی ہیں؟ 4 قسم کی آرا وجود میں آئی. ان 4 آرا کو 4 مذاہب کہا جاتا ہے. یہ مذہب اردو سے نہیں لیا گیا، یہ کس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ 4 مذہب اسلام میں ہی ہیں. اس کو یہ کہنا کہ ہمارا دین ایک اسلام ہے تو یہ 4 مذہب کہاں سے آ گئے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ان صحابہ پہ اعتراض کریں کہ یہ 2 مذہب کہاں سے آ گئے تھے جب دین تو ایک ہی ہے. تو بھائی یہ رائے کی تشریح کی وجہ سے، جو قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے آئے ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے کوئی ان 4 مذاہب میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور وہ دوسرے مذہب کو بھی غلط نہیں قرار دے سکتا. اور آج جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو آپ کو ان 4 سے ہٹا رہے ہیں، وہ 5واں 6واں 7واں 8واں مذہب وجود میں لے کر آ رہے ہیں. مذہب کا مطلب کیا؟ وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہے ہیں. تو ہے وہ بھی رائے میرے بھائی، ہے وہ بھی مذہب، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ نبی نے ہمیں حکم